अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज की इस वीडियो में हमने सऊदी अरब के हवाले से बात करनी है। ज़रा आउटलाइन में आपको बता दूं कि कौन कौन से मौज़ूआत पर हमने बात करनी है। सबसे पहले मैंने बात करनी है कि मोहम्मद बिन सलमान की जान खतरे में है। सेकंड ये कि मोहम्मद बिन सलमान का अपना ही भाई मोहम्मद बिन सलमान के मुकाबले पर आ चुका है और उसकी अमेरिका के साथ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। हम बात करेंगे कि सऊदी अरब इसराइल से काफी हद तक साइड पर हो गया है और इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है सऊदी अरब को। वो ये कि सऊदी अरब का अपना दोस्त मुल्क, बल्कि अपना बगल बच्चा, दोस्त भी नहीं अपना बगल बच्चा यूएई, जिसे मुत्तहदा अरब अमारात कहते हैं, वो काफी दूर हो गया सऊदी अरब से और इस वक्त सूरत हाल जंग तक पहुंच चुकी है। यानी कि वो एक दूसरे को फायरिंग करेंगे, यानी इतने ज्यादा ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान की। देखिए, जैसे ही जो बाइडन आया तो उसके लिए मोहम्मद बिन सलमान कोई काबिल कबूल नहीं था। जमाल खशोगी की वजह से काफी बदनाम हो चुका था मोहम्मद बिन सलमान, और मोहम्मद बिन सलमान ने अपने चचाजाद भाइयों को, मोहम्मद बिन नाइफ को, अपने सगे चचा को जेल के अंदर डाला और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां। तो ये वो सारी चीजें थीं जो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल थी, बल्कि ये भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। ये अमेरिका सिर्फ बात करता है कि हमारे लिए ये सारी चीजें नाकाबिले कबूल है। अमेरिका से बड़ा मुनाफिक खुद कौन है? आप उससे सवाल करें ना कि आप ये तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, क्या अमेरिका ने मासूम बच्चों को नहीं मारा? क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर रहम किया है? इराक के अंदर, ईरान के अंदर, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर रहम किया है किसी भी जगह अमेरिका ने? तो नहीं किया। लिहाजा ये बात नहीं करनी चाहिए कि फलां फलां ऐसा है, और सबसे बड़ा जालिम मुल्क तो खुद अमेरिका है। असल वजह यह थी कि जो मोहम्मद बिन सलमान थे हैं, बल्कि वो ज्यादा करीब थे ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप के वो ज्यादा करीब थे। जैसे मोदी की ज्यादा वन साइडेड यारी हो गई थी ना ट्रंप से, ऐसे ही मोहम्मद बिन सलमान की यारी थी ट्रंप के साथ। तो ये चीज काबिले कबूल नहीं है ट्रंप के लिए, तो इसलिए उसने मोहम्मद बिन सलमान को रास्ते से हटाने का सोचा। और फिर जो एक दफा बेहतर ताल्लुकात और फिर बात एक्सेप्ट करने तक पहुंच गई थी इसराइल को सऊदी अरब के हवाले से, फिर सऊदी अरब ने 360 का वो यू टर्न लिया और पीछे हट गए सारे मामले से। तो ये सारी वो वजूहात हैं जो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल हैं। अमेरिका गुस्से में है। अब जी मोहम्मद बिन सलमान को वो किसी भी तरह से रास्ते से हटाना चाहते हैं, चाहे जिंदा हट जाए चाहे मुर्दा हट जाए, वो हटाना चाहते हैं। जो मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं खालिद बिन सलमान, जो कि नायब वजीर दिफा हैं, उसके साथ मुलाकातें होती हैं अमरीकियों की मंगल के दिन। ये जो मंगल गुजरा है ना, इस मंगल के दिन मुलाकातें होती हैं उनकी खालिद बिन सलमान के साथ। खालिद बिन सलमान के साथ जब मुलाकातें होती हैं और सारी चीज़ें सामने आती हैं, दुनिया के मीडिया पर शोर बढ़ता है कि ये पहले भी ज़ाहिर दुनिया के अंदर यही नाम चल रहा था कि वो खालिद बिन सलमान को लाना चाहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान को हटाना चाहते हैं। तो जब पूरी दुनिया के अंदर शोर बढ़ा ना, अमरीकी वजारत दिफा ने कहा हमने मुलाकातें इसलिए तो नहीं की कि मोहम्मद बिन सलमान को रास्ते से हटाना है, नहीं, MBS को रास्ते से नहीं हटाना, हमने तो ईरान को लेकर मुलाकातें की थी। अब इतना ना मैं बेवकूफ हूं, ना बाकी दुनिया के लोग बेवकूफ हैं, ना आप बेवकूफ हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है, वजीरे दिफा है, और इसके अलावा वजीर आजम है वो सऊदी अरब का, और उसका छोटा भाई सिर्फ नायब वजीर दिफा है। अमेरिका जो कि सुपर पावर है, एक ही वक्त में अमेरिका के सदर जो बाइडन ये बात करती हैं कि अब मोहम्मद बिन सलमान से भी बात नहीं होगी, MBS से अब मजीद बात नहीं हुआ करेगी, अब हमारी बात शाह सलमान से होगी, क्योंकि जो बाइडन का काउंटर पाथ वो है, हेड ऑफ द स्टेट वो है, जब तक वो जिंदा है तो उसके साथ बात होगी। अच्छा, एक ही वक्त अचानक ऐसा रवैया बदलता है अमरीकियों का
کہ وہ محمد بن سلمان جو اتنے بڑے عہدے پر ہے اس سے بھی بات نہیں کرتے، اور اس کا چھوٹا بھائی جو معمولی سے عہدے پر ہے اس پر اتنی قیمتی باتیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ اتنی خفیہ اور اہم باتیں کرتے ہیں ایران کو لے کر، اس بچے کے ساتھ اتنی اہم باتیں وہ کرتے ہیں اور وہ بھی خفیہ۔ بھائی کو بھی نہیں پتا کہ ایران کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ابا جی کو بھی نہیں پتا، اور خفیہ ملاقاتیں، تو سمجھ نہیں کچھ آتی، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مطلب یہ بات تو کسی سے ہضم نہیں نہ ہوگی، یہ تو کسی سے ہضم نہیں نہ ہوگی کہ آپ خالد بن سلمان سے ملاقاتیں کریں اور آپ کہیں کہ ہماری خفیہ باتیں ایران کو لے کر ہو رہی تھی اور باقی کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو دنیا کے اندر شور مچ چکا ہے کہ محمد بن سلمان کو ہٹائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ نہیں کہ ہٹا دیں گے یا ایسا ہو جائے گا، یہ نہیں پتا، لیکن کوششیں ایٹ لیسٹ کی جا رہی ہیں محمد بن سلمان کو چاہے زندہ ہٹایا جائے چاہے مردہ ہٹایا جائے۔ اب یو اے ای اور سعودی عرب میں دوریاں بڑھ چکی ہیں اور معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ وجوہات بے شمار ہیں، پہلی جو وجہ ہے نا وہ ہے اسرائیل، کیونکہ یو اے ای بغل بچہ ہے سعودی عرب کا، بلکہ تھا، شاید اب ہاتھ سے نکل چکا ہو، تو سعودی عرب کے کہنے پہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اسرائیل کو، اور یو اے ای کسی حد تک سیکولر ملک بھی ہے تو مذہبی ملک لیکن سیکولر بن چکا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے نا وہ ڈومیسٹک مسئلہ ہے، ذاتی مسئلہ ہر کسی کا، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ سیکولرزم ہو یو اے ای کے اندر، لہٰذا انہوں نے سعودی عرب کی باتوں میں آ کے ایکسپٹ کر لیا اسرائیل کو، اور اسرائیل کے ساتھ ان کی پیار کی پینگیں، تجارت ایگریمنٹ ہو گئے، اور پھر وہاں پہ ایمبیسی بھی کھل گئی۔ لیکن سعودی عرب نے یہ نہیں کیا، سعودی عرب کرنا چاہ رہا تھا لیکن دباؤ بہت زیادہ تھا، کیونکہ پاکستان بھی نہیں مانا، پاکستان مان جاتا پھر سعودی عرب شاید اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتا، پھر اچانک حکومت بدلی امریکہ کے اندر، جو بائیڈن آ گیا، سعودی عرب کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ معاملہ تو بہت خراب ہے، سعودی عرب نے پھر ٹرن لیا اور سعودی عرب ایران کی جھولی میں، ایران کے پاس پہنچ گیا کہ جی ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ اچھا فیصلہ تھا، ہم جو یمن کے اندر جنگ چھیڑی ہوئی ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ایران سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم روس، چین، پاکستان ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ترکی کے ساتھ انہوں نے بہتر تعلقات کر لیے، وہ ان شیطانوں کی چالوں میں نہیں گئے، انہوں نے فوری طور پہ قطر کے ساتھ، آپ کو یاد ہونا چاہیے جیو پالیٹکس پہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ انہوں نے فوری طور پہ قطر کے ساتھ تعلقات قائم کیے جو کہ خراب تھے پچھلے 3 سالوں سے، اور اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے ترکی کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر لیے، اچھے کر لیے، کیونکہ 3 سالوں سے خراب تھے جمال خشوگی کے بعد سے، اور پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ ترکش وزیر خارجہ نے جب یہ غزہ والی جنگ لگی ہوئی تھی اسرائیل اور غزہ حماس کی، تو اس وقت انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور پھر ایران کے ساتھ بھی ان کے ٹاکس چل رہی ہیں، ایران کے ساتھ وہ کہہ چکے ہیں، ایران بھی کہہ چکا ہے کہ ہم تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور اب پھنس چکا ہے۔ اب یو اے ای بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھے، اور کل ملاقات بھی ہوئی ہے، جو نائب وزیر اعظم ہے یو اے ای کا اور اس کی اور ایرانی سفیر کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یو اے ای یہ کر بھی سکتا ہے کیونکہ یو اے ای ایک مذہبی ملک اب نہیں رہا، وہ ایک سیکولر ملک ہے، اور وہ یو اے ای کے ساتھ، وہ ایک ہی وقت میں ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، ایک ہی وقت میں وہ بھارت کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی اور یہودیوں کے ساتھ بھی، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے سعودی عرب کے لیے، لہٰذا اب سعودی عرب نے تھوڑا سا پیچھے سعودی عرب ہٹا، تو اب یو اے ای کو غصہ آیا کہ یہ کیسے ہمیں پھنسا کے، ہمیں بے عزت کروا کے خود پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور پھر سعودی عرب نے یہ کہا کہ جو مال آتا ہے نا یو اے ای کی منڈیوں میں، یو اے ای کے منڈیوں میں جو مال بکتا ہے، ہمارا بھی جو جاتا ہے، اس میں جو آئے گا نا مال مینوفیکچر ہو کے اسرائیل سے، کچھ تیل کی قیمتوں اور تیل پہ بھی معاملات ہیں بہت زیادہ، ظاہر اختلافات جب بڑھ جائیں تو، لیکن انہوں نے کہا جو آتا ہے نا اسرائیل سے مینوفیکچر ہو کے مال، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اس پہ بھاری ڈیوٹیاں لگنی چاہیے، ٹیکس لگنی چاہیے، جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا یو اے ای نے، اور معاملات بہت خراب ہیں۔ ہم نے دیکھا کل یا پرسوں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں کے پورٹ پر ایک بہت بڑا دھماکہ بھی ہو گیا تھا، آگ بھی لگ گئی تھی پوری اسرار طور پہ، تو اس وقت دوریاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں یو اے ای میں اور اسرائیل میں۔ مین جو وجہ ہے اس میں اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ زور دے رہا ہے اس وقت کہ آپ منائیں سعودی عرب کو، آپ منائیں، لیکن سعودی عرب
ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سعودی عرب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ریئیکشن آئے گا، اور پھر جو ابھی حکومت آئی ہے اسرائیل کے اندر وہ تو بہت ہی کٹڑ ہے، اور سعودی عرب کے لیے ماننا اس لیے بھی مشکل ہے کہ ابھی 1 ماہ پہلے وہاں پہ کتنا ظلم کیا ہے یہودیوں نے، تو اب معاملات انہوں نے خود خراب کر لیے ہیں۔ اب اگر سعودی عرب ایکسیپٹ کرتا تو پوری دنیا لان تان کرتی، تو اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ تو یہ معاملات ہیں، اب امریکہ اسرائیل کھل کر بن سلمان کے پیچھے ہو چکے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ کچھ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہو اس معاملے پر تو ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔